حاضرین، دیکھیے اس دنیا میں انسانیت کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ شکر گزار بننے اور نا شکر گزار بننے کے درمیان ہے، یعنی خدا کا گریٹفل ہونا اور خدا کے لیے ان گریٹفل ایٹیٹیوڈ رکھنا، انہی دو حالات کے درمیان انسانوں کا امتحان ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے کریٹ کیا ہے کہ یہاں دونوں حالات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، شکر گزاری کے بھی حالات اور ناشکری کی بھی حالات۔ اب اگر آدمی ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو مینٹین کر نہ رکھے اور توازن برقرار نہ رکھے تو پھر اکثر حالات میں ہم ناشکرے ثابت ہوں گے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب تم کو یہ خبر دی گئی کہ دیکھو اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑھائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اب اس کی ایک مثال لیجئے، ابھی بس چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ شدید گرمی سے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکارچنگ ہیٹ سے سفر کر رہے تھے۔ ہر آدمی گرمی سے پریشان تھا، اور شاید ہی ہم میں سے کوئی آدمی ہوگا جو اس گرمی کے اٹیک میں کسی نہ کسی طرح نہیں پڑا ہوگا۔ جس سے ملاقات ہو رہی وہ گرمی سے پریشان حال، تو وہ گرمی کے حالات تھے۔ اب اس میں ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو خدا کے اس نیچرل فینومینا کو سمجھتے ہیں، ان حالات میں بھی شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ان حالات کو بار بار فیس کرنے کے باوجود ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ٹھیک 2-4 دن پہلے سے کلائمیٹ چینج ہوا، آب و ہوا بالکل تبدیل ہو گئی، کہاں 50 ڈگری 55 ڈگری سیلسیس اور کہاں ڈراپ ہو کے ایسا ٹیمپریچر کہ پنکھے میں بھی آپ کو چادر اوڑھنا پڑے۔ یہ دیکھیں دو مختلف حالات ہیں۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نگیٹو پہلو ہوتا ہے، چونکہ ہماری اور آپ کی شہری زندگی ہے تو بارش سے کچھ فائدے ہیں تو کچھ اس کے نقصانات ہیں۔ کبھی مکانات چھوئیں گے، کبھی باڑھ کی صورتحال پیدا ہوگی، راستے میں کیچڑ پیدا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ایڈوانٹیج کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فائدے کے ساتھ اس نے سائیڈ ایفیکٹ کو بھی جوڑ کر رکھا ہے۔ تو اگر آدمی ڈس ایڈوانٹیج پر فوکس کرے اور صرف سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھے اور فائدے کو بھول جائے تو پھر وہ ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا۔ دنیا کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہے کہ یہاں اکثر حالات میں ناشکری کے اسباب ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس ڈھنگ سے نہیں بنایا، اور اس لیے بنایا ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ پیسفل زندگی حاصل ہو جائے، ہمیشہ پرسکون زندگی حاصل ہو جائے، ہمیشہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، کسی قسم کا اسٹریس اور ٹینشن موجود نہ ہو، کوئی نگیٹیوٹی کے اسباب موجود نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کو انہی حالات کے درمیان، نگیٹیو حالات کے درمیان رہتے ہوئے امتحان دینا ہے، اور ہمیں اپنے اس شکر گزاری کے رویے کو مینٹین کرنا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر شیطان کے مردود کیے جانے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جو رسپونڈ کیا ہے اس واقعے کا ذکر ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے مسلیڈ کر دیا، گمراہ کر دیا، تو اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ چونکہ تو نے مجھے مسلیڈ کر دیا اس لیے اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو ناشکر گزار پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے بندوں میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے۔ شیطان نے جو یہ بات کہی تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نارمل حالات میں تو میں شکر گزار تھا، لیکن اب تو نے میرے لیے سجدے کا اسکیم پیدا کر دیا۔ آدم کو پیدا کیا اور تو نے مجھے کہا کہ اب تو سجدہ کر،
تو میں نے سجدے سے انکار کر دیا۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن و حدیث کو، تو معلوم ہوگا کہ جسے آج آپ ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، تو ابلیس بھی اللہ کا ایک بندہ تھا اور نیک بندہ تھا، بلکہ فرشتوں میں جو ٹاپ موسٹ سیٹ ہے اس مقام پر وہ بیٹھا تھا، لیکن مردود کیوں کیا گیا؟ وہ یہی واقعہ ہے کہ جب ابلیس کو یہ کہا گیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو اس کے بعد ابلیس نے بہت ساری ifs اینڈ بٹس شروع کر دیے، اس نے اپنی منطق لگانی شروع کر دی اور ایروگنس اور کبر میں مبتلا ہو گیا۔ اسی واقعے کو شیطان نے کہا کہ نارمل حالات میں تو میں گریٹفل تھا، شکر گزار تھا، اب تو نے میرے لیے یہ حالات پیدا کر دیے تو میں ناشکرہ بن گیا، تو اب میں جو تیرے بندے ہیں میں ان پر اٹیک کروں گا، ان کو بھی مسلیڈ کروں گا، اور مسلیڈ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں اس طرح مسلیڈ کروں گا کہ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے مسلسل ان پر اٹیک کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرے بندوں میں اکثر ناشکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو اپنی قدرت سے اس کو وہیں پہ روک سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں روکا، اس وجہ سے کہ یہ خدا کی اسکیم آف تھنگ کے خلاف تھا کہ ابلیس کی آزادی کو اسٹاپ کر دیا جائے، کیونکہ یہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہاں نگیٹو فیکٹرز ہوں، ان نگیٹو فیکٹرز اور گمراہی کے اسباب کے باوجود ہمیں راہیاب اور ہدایت یافتہ ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ شیطان انسان کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ شیطان آخر کس طرح مسلیڈ کرے گا انسان کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ ناشکری کے اسباب رہتے ہیں، ناشکری کے وجوہات اور فیکٹرز موجود رہتے ہیں۔ کوئی انسان شکر گزار صرف اسی وقت رہ سکتا ہے جبکہ وہ ناشکری کے حالات میں اپنے شکر گزاری کو مینٹین کر لے۔ نارمل حالات میں ہر آدمی شکر گزار ہو سکتا ہے، اس کے پاس خوشحالی ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ لیکن اب تھوڑا سا پرابلم آ گیا، ٹیسٹ وہیں پہ ہے۔ راستے کا وہ سفر کر رہا، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ آسان سفر کرتا ہے، ایروپلین سے سفر کرتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ کی کلمات اس کے زبان سے نکلتے ہیں، لیکن اسی درمیان کئی دفعہ ڈیفیکلٹ سچویشنز پیش آتے ہیں۔ اب انسان پریشان ہے، اب انسان حیران ہے، اس کو اللہ نے اولاد دیا، عزت کی زندگی دی، لیکن اسی زندگی کے درمیان اسے ناموافق صورتحال کو فیس کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ وہ اپنے توازن کو کھونے لگتا ہے، جو کچھ اللہ نے اسے نعمت دی ہے اسے بالکل وہ فراموش کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور جو کچھ ٹیمپورریلی اسے فیس کرنا پڑتا ہے اس کو وہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر گزار رہنے کے لیے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ آخر تم اس دنیا میں کس طرح شکر گزار بندے بن کر زندگی گزار سکتے ہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو، تم ہمیشہ ان لوگوں کو فوکس کرو جو تم سے نیچے ہیں، تو اس طرح تم یہ دیکھو گے، اس طرح تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کرتے رہو گے۔ تو دنیاوی معاملے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ بتایا کہ تم اپنی نگاہ اٹھاؤ اور دنیا کو دیکھو گے تو تم ہمیشہ ایسے لوگوں کو پالو گے جو تمہارے مقابلے میں کم پر راضی ہے، کم پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو جب آدمی ایسے چیزوں کو فوکس کرتا ہے، ایسے لوگوں کو فوکس کرتا ہے، تو پھر وہ اندر سے چیخ اٹھتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس پیر ہے، ہاتھ ہے، جب وہ سڑکوں پر معذور لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس پر وہ فوکس کرے، غور کرے، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کی اہمیت کو محسوس کر لے گا۔ نارمل حالات میں ہمیں اپنے ہاتھوں کی قدر و قیمت، اپنے پیر کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ ان لوگوں سے ملیے، بالخصوص ملیے جن کے پاس ہاتھ موجود نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے ملیے جن کے اب پیر موجود نہیں ہیں، تب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے اس دو ہاتھوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، میرے ان دو پیروں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ ان لوگوں سے ملیے جو بلائنڈ ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، تب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے آنکھوں کی اہمیت اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے
میرے ایک دوست کے بچے کی آنکھ میں ایک آئی پرابلم ڈیٹیکٹ ہوا. ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس کو اب ایک ایسا پرابلم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب یہ زندگی بھر نہیں دیکھ سکتا ہے، اور میڈیکل سائنس میں اس کے لیے کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے. میرے وہ دوست بہت ہی خوشحال آدمی ہے، کماتے ہیں دھماتے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ خبر ان کو ملی وہ بالکل بے چین ہو گئے کہ اب میں کیا کروں. میڈیکل سائنس نے بھی اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا کہ میڈیکل سائنس میں بھی اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. آپ ان واقعات کو ڈھونڈیے، نکالیے، تب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس یہ جو دو آنکھیں ہیں ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم اپنی زندگی پر فوکس کریں گے تب یہ پائیں گے کہ ہماری زندگی میں 99% چیزیں ایسی ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور اگر ہماری زندگی سے انہیں ریموو کر دیا جائے تو پھر اس دنیا میں ایک مومنٹ کے لیے بھی زندگی گزارنا ہمارے لیے دوبھر ہو جائے گا. مثال کے طور پر جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اس دنیا میں لائف سپورٹنگ سسٹم موجود ہو. اگر وہ سسٹم موجود نہیں ہے تو کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی جاندار اور کوئی بھی آرگینزم اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی زندگی نہیں گزار سکتا. مثال کے طور پر آپ کو اس دنیا میں زمین پر چلنا ہے تو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس ہو، جسے ہندی میں گروتواکرشن بل بولتے ہیں. زمین کے اوپر فرکشن اور گھرشن بھی موجود ہو تاکہ آپ آرام سے چل سکیں. بات اتنی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے چاروں طرف آب و ہوا ہے یہاں پہ ہوا کا پریشر اتنا زیادہ ہو کہ یہاں گریویٹیشنل فورس کام کر سکے. اب غور کیجئے کہ کیا ہم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ہمارے والدین نے یا پھر ہم نے اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی کوشش کیا؟ کوئی بھی کوشش نہیں کیا. اسی طرح آپ کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے. آپ نے کبھی فوکس کیا ہے کہ پانی کا یہ انمول قطرہ ہم نے اور آپ نے پیدا نہیں کیا؟ اس پہ سوچئے. اکثر حالات میں جو چیزیں ہمیں ایزیلی ملی ہوئی ہوتی ہیں ہم ان پر فوکس نہیں کرتے ہیں. آپ خاموشی سے اپنے بند کمرے میں بیٹھ جائیے، ایک گلاس پانی کو لیجئے اور اس سے صرف ایک ڈراپ لیجئے اور پھر اپنے وقت کو گزاری کہ کیا میں ایک قطرے کو بھی پیدا کر سکتا ہوں؟ آپ پائیں گے کہ ہم نہیں پیدا کر سکتے ہیں. یہ بات آپ ایسے بھی جانتے ہیں، لیکن جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، ریفلیکشن کریں گے تو آپ کا دماغ اڑ جائے گا کہ اتنی انمول چیز میرے پاس موجود ہے، اس کے باوجود میں ناشکرہ ہوں. آپ غور کیجئے کہ آپ کے جینے کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے. کیا ہم نے اور آپ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ اسی انداز میں جس انداز میں انوائرنمنٹ آپ کو آکسیجن دیتا ہے اور بھی فری آف کاسٹ، مفت، کہ ہم اور آپ اسی طرح بے قیمت آکسیجن پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتے ہیں. ابھی بس کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے، کووڈ کے زمانے میں تھوڑے آکسیجن کو خریدنے کے لیے لوگوں کو 50 ہزار اور لاکھ روپے بھی دیے گئے. اب بات صرف آکسیجن ہی کی نہیں ہے، اگر آپ کے باڈی کے اندر لنگس کام نہ کرے تو آکسیجن رہتے ہوئے آپ کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا وجود اور یہ ہے ہماری زندگی. لیکن غور کیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ناشکری میں مبتلا ہیں. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. ہم شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم شکر گزار اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم ناشکری کے حالات میں اپنے شکر گزاری کو مینٹین کر لیں. نارمل حالات میں شکر گزاری کرنا، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور پھر نئے مکانات بنوانے کے بعد اس کے بورڈ پر اور تختی پر یہ لکھ دینا کہ ھذا من فضل ربی، یہ بڑا آسان کام ہے. مشکل ترین کام وہ ہے جبکہ اس طرح کی نعمت جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل، وہ آپ کو نہیں ملی ہے. وہ آپ کو نہیں ملی ہے. وہ چیزیں جو آپ دوسروں کے پاس اپنی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. وہ آسانی کے صورتحال جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ان حالات میں اپنے شکر گزاری کو مینٹین کر لینا، یہی دراصل ہمارا امتحان ہے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار اور صبر کرنے والوں میں لکھ لیتا ہے. اور وہ کیا ہے
کہ وہ دین کے معاملے میں، دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے اور پھر ان کی پیروی کرنے لگے کہ میں بھی ایسا ہی دیندار بنوں، اور وہ دنیاوی معاملے میں ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے نیچے ہے، اور پھر جو کچھ اللہ کی بلیسنگز اور نعمت اس کے پاس ہے اس پر وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ اور اگر وہ دنیا کے معاملے میں ایسا کرے کہ وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے اور پھر ان کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ تو شاکر کے روپ میں لکھے گا اور نہ تو صابر کے روپ میں ہی لکھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ شکر گزار بندہ بننا، اور کل آخرت میں یہی ہمارا سب سے بڑا نجات کے لیے سب سے بڑا پیرامیٹر اور سب سے بڑا فیکٹر بنے گا۔ اور وہ اس وجہ سے کہ اس دنیا میں شکر گزار بننا آسان کام نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول میں ایک اور فارمولہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے، وہ بڑی چیزوں میں بھی اللہ کی شکر گزاری نہیں کرے گا۔ آپ پانی پیتے ہیں، اگر شعوری طور سے کانشیس لیول پر آپ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس لاکھوں روپیہ بھی آ جائے تو آپ کے اندر سے شکر کی وہ کیفیت نہیں ابلے گی۔ اگر آپ اناج کا ایک دانہ دیکھ کر اللہ کا شکر گزار نہیں بنتے ہیں تو آپ کے پاس اناج کے بوریے پہنچ جائیں، آپ کے اندر شکر کی وہ فیلنگز ڈیولپ نہیں ہوگی۔ تو اپنے اندر اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیجئے اور پھر اللہ کے شکر گزار بن جائیے، اور اس کا آغاز ہر دن اپنی صبح سے کیجئے کہ جب صبح اٹھیے تو آپ سب سے پہلے یہ محسوس کیجئے کہ آپ پر موت طاری ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک اور زندگی دی۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ نیند کیسی عجیب و غریب چیز ہے؟ جب آپ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے آپ کہاں ہیں۔ نیند دراصل آدھی موت ہے یا پھر موت کا ایک زندہ تجربہ ہے۔ آدمی اپنے اوپر بھی تجربہ کر سکتا ہے، جو لوگ سوئے ہوئے ہیں اس کے سامنے اس کا بھی تجربہ کر سکتا ہے۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندگی مل جائے تو چیخ کر بیڈ سے اٹھ جائیے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک دن اور دیا ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیے اور پھر اللہ کے شکر گزاری شروع کر دیجئے۔ اس طرح جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیں گے اور پھر اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کریں گے تو پھر بڑی بڑی چیزوں میں ہم خود بخود شعوری طور سے اور حقیقی معنوں میں اللہ کے شکر گزار اور گریٹفل بن جائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ کل آخرت میں ہمارا یہ سب سے بڑا امتحان کا پرچہ ہے۔ جو شخص اس میں پاس ہوا دوسری چیزوں میں بھی وہ پاس ہوتا چلا جائے گا۔